हेलो एवरीवन, दिस इज महानूर कुरैशी और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करने जा रही हूँ जो कि हम घर में भी डिस्कस नहीं करते, घबराते हैं। इवन कपल्स भी आपस में इस पर बात नहीं करते कि कहीं नतीजा लड़ाई पर ना चला जाए। खवातीन भी बात करने से घबराती हैं। क्या वजह है कि हम फैमिली प्लानिंग को अहमियत देते ही नहीं है और क्या मिथ्स है हमारे माइंड में फैमिली प्लानिंग के मुतालिक? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर समीर मौजूद हैं, जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं और एक्सपर्टीज है इनकी फैमिली प्लानिंग में, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं। सबसे पहले वेलकम टू द शो। आपका थैंक यू वेरी मच मैनूर, बहुत शुक्रिया। बेसिकली सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि व्हाट्स द रीजन फैमिली प्लानिंग पे हम बात करते क्यों नहीं है? हमारे माइंड में फैमिली प्लानिंग को जैसे हम सुनते हैं तो ये आ जाता है कि अब शायद ये चाहते हैं कि बच्चे पैदा ना किए जाएं। सो व्हाट इज फैमिली प्लानिंग? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मानूर, क्योंकि अभी तक जो हमें इम्प्रेशन दिया गया है वो ये है कि बच्चों को इस दुनिया में आने से रोक लें, और ये फैमिली प्लानिंग नहीं है। फैमिली प्लानिंग तो ये है कि आप प्रॉपर स्पेसिंग दें ताकि माँ की ज़िंदगी बच सके और बच्चे की भी ज़िंदगी बच सके। जो बार बार प्रेगनेंसीज होती हैं उससे तो माँ की जो सेहत है वो इस कदर गिर जाती है कि जब वो बच्चे को पैदाइश देती भी है तो वो बच्चा इतना कमज़ोर होता है कि वो भी सर्वाइव नहीं कर पाता, और जो माँ है वो भी अक्सर उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सर्वाइव ना कर सके। हमारे पास जो इस्लाम हमारा जो कहता है, जो कि पाकिस्तान से बाहर अक्सर ममालिक मुस्लिम ममालिक में ही जो वहाँ पे भी सिखाया गया है, वो ये है कि वक़्फ़ा होना चाहिए कम से कम 2 साल का, कि बच्चा अपनी माँ का दूध पी सके, जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर साइंटिफिकली भी देखें तो बच्चे की जो इम्यूनिटी बढ़ती है वो आर्टिफ़िशियल दूध से नहीं, बल्कि जो माँ का दूध है उससे ही उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और उसी से ही उसकी ज़िंदगी आगे चलती है। हमारे पास ये है कि नहीं, जितने बच्चे होंगे उतना अच्छा है, हम कैसे रोकें अल्लाह मियाँ की रज़ा को। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी बात होती है तो इस्लाम में शायद ये 2 साल के वक़्फ़े की बात ना हो रही होती। हम फैमिली प्लानिंग में ये नहीं कहते कि बच्चों को रोक दें, हम सिर्फ़ ये कहते हैं कि वो मुनासिब वक़्फ़ा दे दें कि माँ भी एक प्रेगनेंसी से निकल के रिक्यूपरेट कर सके, और वो ऐसे बच्चे को जन्म दे जो कि सेहतमंद पैदा हो और उसकी ज़िंदगी बच सके। तो ये है सारी फैमिली प्लानिंग। सही, जिस तरह डॉक्टर साहब आपने कहा सेहतमंद बच्चा पैदा हो, और ये बहुत ज़रूरी भी है, एक मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम लोग जो है मेंटली तौर पर, फिजिकल तौर पे जो है सेहतमंद हो। लेकिन अक्सर औकात जब हम फैमिली प्लानिंग के हवाले से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये बिटवीन द कपल ही होगा। मुल्क का इसमें क्या ताल्लुक है? बाहर से आके कोई हमें ये क्यों कह रहा है कि इकोनॉमी पे असरअंदाज हो रहा है या मुल्क पे असरअंदाज होता है? ये तो हमारी मर्जी है। अगर हमें लगता है, अक्सर औकात लोगों के माइंड में ये है कि हमारे पास पैसे हैं, हम बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करें? अच्छा सवाल किया आपने। इसको मैं थोड़ा-सा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसके लेंस से दिखाने की कोशिश करूँगा। देखें, जो 1955 से लेके अब तक हुकूमत पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के 5 साला मंसूबे बने हैं, उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो इतना ज़्यादा है, शरह जो पैदाइश है वो इतनी ज़्यादा है कि जितने मर्ज़ी आप वसाइल जनरेट करें, वो काफ़ी नहीं होते उस पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए। 2011 के सेंसस से लेके अब तक 57% हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी हुई है। आपका जो 2000 मेरा ख़्याल है 15 का प्लानिंग कमीशन का डॉक्यूमेंट था, वो ये कह रहा था कि सन 2025 तक आपको 15 लाख जॉब्स डेवलप मतलब क्रिएट करनी पड़ेंगी, सिर्फ़ जो करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कांस्टेंट रखने के लिए। तो जो स्टैगरिंग जो हमारा जो है ना चल रहा है, जैसे आप कंपेयर करें, बांग्लादेश का जो टका है वो कहाँ चला गया? वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। कब कितने अरसे पहले तक वो हमारे मुल्क का हिस्सा थे, ठीक है? और कम थे, हमसे बहुत उनके वसाइल कम थे। उनका जो शरह वो है आबादी का जो ग्रोथ रेट है, वो 1.2 है पर ईयर, 1.2% पर ईयर। इंडिया का 1.4 है, हमारा पता है कितना है? 2.4, डबल है बांग्लादेश से। तो उनकी जो इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हुई है, उनके फॉरेन रिज़र्व्स बेहतर होना शुरू हुए हैं, उनके पास उनका जो टका है वो ऊपर चला गया रुपये से। वो इसीलिए क्योंकि जितनी उन्होंने आबादी पे कंट्रोल किया है, तो उनके जो वसाइल हैं, वो उसको कैटर कर रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो गई। हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितने मर्ज़ी हम वसाइल पैदा कर दें, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उससे वो उसमें बढ़ती वो ही जा रही है। हाँ, तो वो बिल्कुल आटे में हाँ, नमक के आटे में बराबर। नमक के बराबर है। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं जी। पॉपुलेशन के हवाले से अपनी नेबरिंग कंट्रीज में,
ہماری پاپولیشن کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ریزن اس کے پیچھے کیا ہے؟ ان کا کیا ایسا سسٹم ہے؟ ان کا ریلیجیس لیڈرز جو ہیں وہ اس کو لوگوں کو زیادہ تر سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے عقیدے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی بات زیادہ مانتے ہیں جی ایز کمپیئر ٹو بالکل ادر پیپل، یا جی گورنمنٹ کا کوئی کیمپین ہے اس سے زیادہ ہم ان لوگوں کی بات مانیں گے جن کے پاس ہم روز جاتے ہیں یا جن کی پیروی ہم کرتے ہیں. ریزن کیا ہے یہاں پہ؟ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے کہ پاپولیشن کنٹرول نہیں ہو رہی؟ اتنی پڑھی لکھی آبادی ہے، اتنے کام ہو رہے ہیں، پھر بھی نہیں کنٹرول ہو رہی. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اس میں کچھ کلچرل ہیں، کچھ ریلیجس ہیں، کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کلچر سے. بالکل. ہمارے کلچر میں یہی ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے. بیٹا ہوگا تو وہ کما کے لائے گا. اگر اب بیٹیاں ہیں تو اب اس وقت تک بچے پیدا کرتے جائیں جب تک بیٹا پیدا نہ ہو. ٹھیک، ایک تو یہ آ گیا. دوسرا، جو اگر آپ دیکھیں اس کو گورنمنٹ کی سطح پہ، تو ہماری وہ کمٹمنٹس اتنی زیادہ نہیں ہیں جو باہر کے ممالک میں ہیں. ہمارے پاس جو فیملی پلاننگ سروسز ہیں وہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اور پاپولیشن ویلفیئر دو جگہوں سے ہو رہے ہیں. دونوں میں آپس میں کنیکٹ نہیں ہے. پہلے جب وفاقی گورنمنٹ کے تھرو سارا کچھ ہوتا تھا 18ویں ترمیم سے پہلے، تو سب کچھ منسٹری آف ہیلتھ فیڈرل لیول سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا. اب جب کہ وہ ڈیولیوشن ہو چکا ہے، ہر صوبہ اپنا اپنا کر رہا ہے، ان کے پاس وہ منیمم سروس ڈلیوری اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، یونیفارمٹی آف سروسز نہیں ہے جو کہ یہ کچھ کر سکیں. ریلیجس فیکٹر کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس پہ میں زیادہ کمنٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ جو فرائیڈے کا جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، تو بنگلہ دیش میں مولوی جو ہے ان کا وہ خطبے میں یہ کہتے ہیں کہ بچوں میں وقفہ بہت ضروری ہے. وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، انڈیا میں بھی مسلمان ہیں، تمام ہم سب مسلمز ہیں. لیکن یہ شعور کی بات ہے، تھوڑا سا انسان کو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اتنے بچے پیدا کریں جتنوں کا آپ خیال رکھ سکیں، ان کو کھلا سکیں، ان کو تعلیم دے سکیں، ان کی اچھی پرورش کر سکیں. ہم وہاں پہ آ کے تھوڑا سا کمپرومائز کر جاتے ہیں. جب کمپرومائز کرتے ہیں تو اس کا اتنا سا افیکٹ نہیں، اس کا پھر مومنٹم بہت زیادہ جنریٹ ہو جاتا ہے. اچھا، بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کما سکتے ہیں یا ہمارے پاس زیادہ پیسے ہیں تو ہم زیادہ بچے پیدا کریں کیونکہ ہم سب کو کھلا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا پورا اکانومی پہ پورے جی. اب اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو انٹرنیشنل فورمز تک کیا پاکستان کی کوئی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اس ٹائم تک، اس ڈیوریشن تک جو ہے کنٹرول کرنا؟ دیکھیں، ابھی تک جو پاکستان کا سارا سلسلہ چل رہا ہے وہ ایڈ سے چل رہا ہے. اور وہ جو ایڈ آتی ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ڈفرینٹ گولز ہیں. پہلے انہوں نے ہیلتھ فار آل بائی دی ایئر 2000 نکالا. اس کے بعد وہ سن 2000 میں انہوں نے دیکھا کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ اپنے ٹارگٹس پورے نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنائے جو 2015 تک 8 ایسے گولز ہیں جس کے تحت ملک اپنے ممالک جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ اپنے حالات بہتر کر سکیں. اس میں ایک تو پاورٹی ایریڈیکیشن ہے، دوسرا ماں کی اور بچوں کی زندگیاں بچانا ہے، اور اس میں فیملی پلاننگ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ فیملی پلاننگ ہوگی تو ماں کے اور بچے بچیں گے. اگر وہی ہوئی نہ تو اسی طرح مرتی رہیں گی. تو اس کے تحت پھر ایڈ آتی ہے کہ آپ کو، اگر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو پھر آپ یو این سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں، جو امیر ممالک ہیں وہاں سے جنریٹ کر کے ہمیں دیا جاتا ہے. تو وی آر اے سگنیٹری. جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ 2015 میں ختم ہوئے. ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے پھر بھی ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے. تو اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو یو این نے سن 2030 تک کچھ 30 کے قریب گولز ہیں، اس کے بھی ہم سگنیٹری ہیں. اس کے تحت ہمیں ایڈ بھی آ رہی ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک ایڈ آ رہی ہے. لیکن ابھی اسی کے تحت پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم اپنی اکانومی اس طرح بہتر کریں گے، اپنے قرضے اس طرح واپس کریں گے، ہم اپنی پاپولیشن کو کنٹرول اتنا کرنا چاہیں گے، اس کے لیے ہمیں اس کے مد میں ایڈ دیں. تو ہم اس کے سیگنیٹری تو ہیں یو این کے، اس کے تحت ہمیں ایڈ بھی مل رہی ہے. لیکن اس کے لیے پھر اس طرح کی ایفرٹس بھی کرنے ضروری ہیں کہ ہم کچھ شو کر سکیں کہ ہم واقعی میں کر رہے ہیں. یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا یہ کہا جا رہا ہے، اس میں بہت کچھ انوالوڈ ہے. اچھا ڈاکٹر سمیر، جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمیں باہر کا ہر چیز پتہ ہے، جب فیملی پلاننگ کی بات آتی ہے، شادی کے بعد کی زندگی کی بات آتی ہے، تو ہم اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں نا ان کی باتوں کو بہت مانتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ سائنس کیا کہتی ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے ایکچوئل میں. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نانوں نے کیا کہا، دادوں نے کیا کہا، ہماری پیرنٹس کیا چاہتے ہیں، جس طرح ان کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے بچے ہوں. ہمارا کلچر ایسے رونق ہو.
تو بیسکلی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارے کریکولم میں بھی کچھ ایسی فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ چیزیں شامل ہونی چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ جیسے ہی ہم کالج میں جائیں ہمیں بیسکلی پتا ہو کہ ہماری ہیلتھ پہ اور پوری اکانومی پہ کتنی بہت ضروری ہے. پری میرٹل کاؤنسلنگ ایک ہوتی ہے کہ ایون جو شادی ہونے سے پہلے اکثر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ جب آپ شادی کے بندھن میں جا رہے ہیں اس طرح سے آپ نے اپنی فیملی کو چلانا ہے, آپ کے اتنے وسائل ہوں گے, اس کو اس طرح سے آپ فیملی پلاننگ پریکٹسز کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. بٹ یہاں پہ ایک یہ چیز لیک کرتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو ابورشن ریٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو بہت الارمنگلی ہائی ہے. ہم اس کو ایکنالج نہیں کرنا چاہتے لیکن ہو رہے ہیں. وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ کپل شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ پریگننسی ہو جائے گی اور ہو جاتی ہے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, یا ایون جو ادروائز جو ابورشنز ہو رہے ہیں. تو اگر ہم سب کو دیکھیں تو یس ہمیں اپنے سسٹم میں کچھ امبیڈ کرنا چاہیے. اس سب کو کہتے ہوئے میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی سرپرائزنگ بات بتاؤں کہ ابھی تو ہم اس کی ڈیمانڈ جنریشن اتنی نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری انمیٹ نیڈ ابھی تک بہت زیادہ ہے, 15% سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ 100 میں سے 15 خواتین ایسی ہوں گی جن کو واپس کر دیا جائے گا فیملی ویلفیئر سینٹر سے کہ ہمارے پاس اتنی وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی ضروریات پوری کر سکیں. جی, تو اس کو انمیٹ نیڈ کہتے ہیں. تو ابھی اگر ہم ڈیمانڈ جنریٹ کر بھی دیں, اگر ہم سارے سسٹم میں تمام چیزوں کو زیادہ پروموٹ بھی کرنا شروع ہو جائیں, جو کہ ہم ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے بھی ہیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ زیادہ تر خواتین اس بات سے اویئر ہوں گی, وہ جانا چاہیں گی سروسز کے لیے, اور جب وہاں واپس مڑ کے آئیں گی ان کو کہا جائے گا کہ جی ہمارے وسائل ہی اتنے نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ پروڈکٹس ہی نہیں ہیں, کہ ہم آپ کو ہیلپ ہی نہیں کر سکتے, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو وہ ایک زیادہ بڑا ڈیلیما ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پہ اس لیول کی کمٹمنٹ, اتنے وسائل دیے جائیں, تو پھر یہ تمام باتیں پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ, ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ کی بھی سرٹن لمیٹیشنز ہیں, لیکن شعور اور علم یہ ایسی چیز ہے جس پہ کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی. آج کل ہر چیز, ہر انسان کے پاس اسمارٹ فون ہے, ہر دنیا کی ساری انفارمیشن گوگل پہ ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. بالکل, اچھی سائٹس ہیں, اتھینٹک سائٹس ہیں, وہاں سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنے کلچرل نارمس کو ذرا زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں, اور جو سائنس کہتی ہے, جو ہماری صحت کہتی ہے, اس کو ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں. فیملی پلاننگ کے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. اب ہم Always نیکسٹ welcome. ایپیسوڈ میں بات کریں گے متس کے حوالے سے, فیملی پلاننگ کے حوالے سے. ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ متس بھی ہیں, اس پر بھی بات کریں گے, بٹ آج کے